بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان سیز فائر کروا دیا، لیکن اس کے بعد سیز فائر کی دونوں طرف سے وائلیشن ہوتی رہی اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ناراض ہوئے اور ان کو زیادہ غصہ اسرائیل پر تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ تو میرا بڑا دوست ہے، لیکن میں نے سیز فائر کا اعلان کیا، نیتن یاہو جو ہے وہ سیز فائر کی پابندی نہیں کر رہا۔ تو پھر ان کے الفاظ جو تھے وہ تہذیب اور اخلاق کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے وہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، لیکن جو سنا سکتے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. Basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ہم اس کو نشر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں امریکہ کے صدر نے، اس سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو بلی ہوتا ہے نا، ایک بدماش ہوتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ نیتن یاہو نے دھوکہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، دھوکہ نہیں، یہ تو دونوں کی ملی بھگت ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیز فائر کروا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس پر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، یہ سیز فائر چلے گا یا نہیں چلے گا، اور آنے والے دنوں میں جو مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو نیتن یاہو کا قریبی دوست ہے نریندر مودی، وہ بھی بڑی تیاری پکڑ رہا ہے کہ جس طرح نیتن یاہو نے انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا، ہم بھی کوئی بہانہ ڈھونڈیں اور ہم بھی پاکستان پر دوبارہ حملہ کر دیں۔ تو معاملات کدھر جا رہے ہیں، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، اور اعزاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور اخبارات میں آپ ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں۔ تو مشاہد صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اسرائیل کے بارے میں، نیتن یاہو کے بارے میں، یہ واقعی ان کے سے اصلی جذبات کی ترجمانی ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ میر صاحب، پہلے تو بڑی خوشخبری ہے کہ دو پاکستان کے جو دشمن ہیں، ہندوستان اور دوسرا اسرائیل، دونوں کو یکے بعد دیگرے پھینٹی پڑی ہے۔ ہندوستان کو ہم نے لگائی، ایران نے اسرائیل کو لگائی، اور یہ بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اپنی تھام پہ آگے ہیں، اور ان کی جو متھ تھی کہ ہم یہ کریں گے، دھمکی دیں گے فلانا، وہ ختم ہوگی۔ دوسری بات، میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، نیتن یاہو نے پھنسا دیا تھا، ٹریپ کر دیا تھا ٹرمپ کو اس جنگ میں، اور ٹرمپ نے جب کود گیا جنگ میں، سمجھ آئی کہ یہ تو مارے جائیں گے ہم، یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، اور نیکسٹ سٹیج ہونی تھی، اس نے کہا تھا ٹروپس لے کے آؤ گراؤنڈ، کیونکہ رجیم چینج کا مقصد تھا نا، بہانا تو تھا، نیوکلیئر بہانا تھا، نشانہ اسلامی انقلاب تھا۔ تو وہ ایک کلیئر ہو گیا کہ اب امریکہ کوئی نئی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اور آج جو اس نے گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، پہلی دفعہ 75 ایئرز کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے خلاف کھلی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اسرائیل لابی شاید اب اس کو معاف نہ کرے۔ اور یہ آپ جو جان ایف کینیڈی کے ساتھ ہوا تھا، یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ۔ جان ایف کینیڈی نے جس دن کہا کہ میں ڈیمونا ریئیکٹر جہاں نیوکلیئر بم بنا رہا ہے سیکرٹلی، اس کی فائلز چاہیے، اور یہ ایپیک جو ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کا میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا انجام ہوا تھا، جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا، اور ابھی تک کور اپ ہوا ہے اس کا۔ تو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ 2 دفعہ تو مارنے کی کوشش کی گئی ہے نا اس کو، وہ لیکن انہوں نے تو کہا یہ ایران نے کوشش کی ہے۔ نہیں، وہ تو ایران بیچارے کا کوئی تعلق نہیں، ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے، ایران تو مظلوم ہے اس وقت، ویسے بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اصل بدماش، اصل جو ہے ڈاکو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ نیتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، لائک مودی، لائک انڈیا۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر اناؤنس کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ جی بہت شکریہ میر صاحب، میری اسیسمنٹ مشاہد صاحب کے اسیسمنٹ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یہ حملہ اسرائیل نے کیا، ہمارے بہت سارے ساتھی یہ جو ہے نا، انہوں نے ایسے بھی، میں نے کامنٹس دیکھے کہ اٹس اوور،
اٹس اوور فار ایران. اور پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی رجیم چینج ہوئے بغیر آپ دیکھیں گے ختم ہی نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ جی پہلے ایران کا خاتمہ ہوگا پھر ہماری طرف آئیں گے. سب اندازے جھوٹے اور غلط ثابت ہوئے. ہم پہلے دن سے جانتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا طول پکڑے گا. ٹھیک ہے ابھی سیز فائر ہوا ہے جو آپ کا سوال ہے, ابھی سیز فائر بے شک ہوا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں تنازع حل نہیں ہوا. جب تک فلسطینیوں پہ ظلم چلتا رہے گا اور یہ دوسری ریاست نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہے گا. تو میں نہیں سمجھتا یہ کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی بار اسرائیل کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے مقابلے کی کوئی طاقت موجود ہے خطے میں. انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو حماس ہے اور حزب اللہ ہے اور الاسد رجیم ہے. اب میرا خیال میں ان کو پتہ چل گیا ہے. اور بلکہ امریکہ نے بھی جب حملہ کیا تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید اب یہ معاملہ جو ہے نا اب ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. پر مجھے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ ایران کے پاس یہ استطاعت تھی اور یہ ڈیئرنگ سٹیپ بھی انہوں نے لیا کہ ان کے اڈے پہ بھی حملہ کر دیا. تو میسج بڑا ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے کہ آپ اگر اپنے مفاد کی خاطر اپنے قومی حمیت کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر جو آپ کو کہیں اور سے مدد کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جو 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے کیا وہی 12 روزہ جنگ میں ایران نے کیا ہے, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ گلی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اعزاز چودھری صاحب, میں آپ کو بالکل اکنالج کرتا ہوں, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے بالکل سنی آپ کی گفتگو پہلے دن جب حملہ ہوا. آپ بالکل درست کہتے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جی بس اب تو ایران میں رجیم چینج ہونے والی ہے, لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بالکل آپ نے کہا تھا. تو مشاہد صاحب, یہ پاکستان میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا, اور پھر ایکسپوز ہوئے بہت سے لوگ جب ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ٹی وی چینلز پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اب ایران میں رجیم چینج کے بعد کون سا گروپ جو ہے وہ اقتدار میں آنے والا ہے, اور مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کی تصویریں لگا لگا کے بتایا جا رہا ہے جی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو رجیم چینج کا ڈرامہ تھا یہ اب ایران میں ہوگا یا اسرائیل میں ہوگا؟ میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے چاہے ایلیٹ کے لوگ ہوں, سیاست میں ہوں یا بزنس میں ہوں یا صحافت میں ہوں, ان کی سوچ مغرب زدہ سوچ ہے اور شکست خوردہ سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہادر, ہندوستان, اسرائیل, وہ تو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرو, وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہے انڈیا سے سب چیز سیٹل کرو, کمپرومائز کرو. یہ تو ایسی سوچ بھی تھی نا, آؤٹ آف کوشچن. اب باری رجیم چینج کی نیتن یاہو. اچھا ابھی پھر میں نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا, کچھ پاکستانی جو ہیں باہر بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ اس طرح مارتے ہیں میزائل جس طرح ایران مار رہا ہے اسرائیل کو. آپ بتائیں کہ پاکستان نے جو انڈیا کو میزائل مارے تھے اس کی کوئی آپ کے پاس فوٹیج ہے؟ حالانکہ خود اسرائیل کا جو ہے وہ جو ایک اخبار ہے اس نے لکھا کہ جی پاکستان نے واقعی بات چھوڑیں, انڈیا کے لوگ تو ہیں جہاز گرا دیا. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ پاکستان کے اپنے خلاف اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنی ذاتی اور یا سیاست کی خاطر. اچھا اب آئی تھنک وی وڈ ناٹ ٹیک دیم سیریسلی. ان کی اوپینینز جو مرضی ہوں دے ڈونٹ میٹر, کیونکہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیو چینجڈ. اچھا ایک اصلی بات یہ ہے نیتن یاہو جو ہے, جیسا کہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کا جو اعزاز صاحب تو پکا نیشنلسٹ, یہ تو ایز اے فارن سیکرٹری بڑے دبنگ فارن سیکرٹری تھے ماشاءاللہ. لیکن اسی لیے انہوں نے یہ بات سب کو بتائی ہے نا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا دیٹ از دا کور ایشو. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرخ رو ہونا ہے ٹرمپ نے تو اس کو نیتن یاہو کو لگام لگانی پڑے گی. اور کور ایشو ہمارا سب کا از پیلسٹائن نمبر 1, اور وہ جب تک پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنتی, ایک ریاست نہیں قائم ہوتی ود یروشلم اٹس کیپٹل, اس خطے میں امن نہیں آئے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ نیتن یاہو کے دل میں کیا ہے. جب وہ جوان تھا نا جی, تو اعزاز چودھری صاحب اس نے 1908 میں ایک بات کی تھی. اس وقت وہ کہتا تھا کہ پیلسٹینین اسٹیٹ اگر آپ کو چاہیے تو اردن جو ہے نا, اردن اس کو آپ پیلسٹینین اسٹیٹ بنا لیں کیونکہ وہاں پہ 60% پیلسٹینین رہتے ہیں. تو ذرا سنیں, اس وقت نیتن یاہو کے بال بالکل کالے تھے, اب بال سفید ہیں, لیکن اس کا جو دل ہے وہ اس وقت بھی کالا تھا اور آج بھی کالا ہے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. The fact that there already exists a Palestinian state, and that is Jordan. 60% of whose population is Palestinian. I think it's quite interesting that Yasser Arafat and King Hussein, who are bitter enemies, agree on one thing, that Jordan is a Palestinian state, is this demand for a PLO state, which will mean more war, which will mean more violence in the Middle East. And I sincerely believe, if this demand is abandoned,
we can have real and genuine peace. اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ جو 1978 میں بات کہی تھی نیتن یاہو نے، آج تک اسرائیل کی وہی پالیسی ہے کہ وہ ایک علیحدہ فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اوسلو ایکارڈ کے بعد بنائی تو ایک چھوٹی سی کمزور سی فلسطینی ریاست بنائی، لیکن اس میں بھی اب آپ کو پتہ ہے انہوں نے غزہ پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے، ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے. تو اگر ایک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 181 کے تحت قائم ہونی ہے، اسی ریزولوشن کے تحت اسرائیل بھی قائم ہوا، تو پھر ہم کیسے یہ توقع کریں کہ پیس ہو جائے گا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی کہ پیس کی توقع کرنی جب تک کہ اسرائیل اور لیکوڈ پارٹی خصوصاً نیتن یاہو صاحب جیسی سوچ موجود ہے بڑی مشکل ہے. ہاں اس وقت ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت جو ایران کی نیگوشیٹنگ پوزیشن بہتر ہوئی ہے، اس وقت عربوں کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ مل کر ایک کامن فرنٹ سے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ آپ نیتن یاہو کے اور اسرائیل کے ہاتھ روکیں اور ایک فلسطینی ریاست بن سکتی ہے، کیونکہ پہلے بھی بنی تھی لیکن وہ میں مانتا ہوں اس کے وہ بڑی ماؤتھ ایٹر قسم کی ہے، اس کے اندر اتنی اسرائیلی سیٹلمنٹس بن گئی ہوئی ہیں. لیکن اگر غرب اردن کا علاقہ ذرا زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو وہ فلسطینی ریاست کسی حد تک قابل عمل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ان کا بالکل ارادہ نہیں ہے اسرائیل کا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ بالکل کوئی اس قسم کی ریاست نہیں بنانا چاہتے. اس وجہ سے یہ تنازع چلتا رہے گا، یہی مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے. تو موقع اچھا ہے ان پہ دباؤ ڈالنے کا، کم از کم یہ غزہ پہ جو ظلم تو روکوائے نا. ایران اور عرب سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ بڑا زبردست موقع ہوگا اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اسرائیل نے اس دفعہ سب سے زیادتی کی ہے پوری دنیا میں سوائے چند یورپی ملکوں کے چھوڑ کے. کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، سب نے یہ ظلم دیکھا ہے. جو غزہ کے سینز آتے ہیں تو ہمارا تو دل روتا ہے اس کو دیکھ کر. اس وجہ سے اس وقت کم از کم یہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری ریاست پتہ نہیں بن پاتی ہے کہ نہیں بن پاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو وہاں پہ حشر کر دیا ہے وہ بڑا مشکل کر دیا معاملہ. لیکن کم از کم ظلم و ستم تو روکیں اور غزہ کو سیلف اٹانومی دے کے ان کو اپنے طور پر جینے تو دیں جو بیچارے لوگ وہاں پاس میں. مشاہد صاحب، یہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان ان سے فون پہ بات کی ہے اور ان کو یقین دلایا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرائسس میں پاکستان جو ہے اس نے بہت کھل کر ایران کا ساتھ دیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کچھ عرب ممالک کے ساتھ مل کے جو غزہ کے مظلوم فلسطینی ہیں ان کو بھی کچھ ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک کمپریہنسو پیس کی بات کریں. جی 3 تھیٹرز آپ کے سامنے نظر آ گئے ہیں. ایک آن گوئنگ تھیٹر ہے فلسطین کا جہاں جنگ نہیں ہو رہی، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا تھیٹر ہے پاکستان انڈیا کا، جس کا کور ایشو ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کشمیر ہے اور وہ تنازع حل ہونا چاہیے. اور تیسرا تھیٹر ایران اسرائیل کا، جو ایران کے خلاف جارحیت اسرائیل نے کی ہے. تو یہ تو ابھی سیز فائر ہوا ہے، پیس میل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت نادر موقع ہے، تاریخی موقع ہے. شاید 73 کی جو عرب اسرائیلی جنگ جس میں کنگ فیصل شہید نے تیل بند کیا تھا مغربی حمایتی جو اسرائیل کے تھے، جس کی اس کو بھی سزا ملی انفارچونیٹلی. اس کے بعد اسلامک سمٹ کرائی انہوں نے اور بھٹو صاحب نے مل کے لاہور میں، پھر بھٹو صاحب کو بھی سزا، ان کو بھی سزا، وہ سزا تو پھر کرنل قذافی کو بھی سزا بھی. تو وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نادر، کہتے ہیں ایک اپرچونٹی ہے، ہسٹورک اپرچونٹی ہے، ایک اوپننگ ہے اور اس کو ہمیں سیز کرنا چاہیے. اگر ہم ڈرتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے، یرکتے رہیں گے جی کہ وہ اسرائیل کو، نو ریکگنیشن آف اسرائیل، no question about that. The core issue is Palestine. ورنہ میر صاحب آپ کی اور میری زندگی میں اور اعزاز صاحب کی زندگی میں پھر ایک نیا اسٹرگل شروع ہو جائے گا، زائنزم ورسز پین اسلامزم. پین اسلامزم کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے قائد اعظم اور علامہ اقبال بڑے دائی تھے، جو سارے مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ ایک نیا اسٹرگل شروع ہو جائے گا. یہ نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف جائیں گے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں. ٹرمپ کو تھوڑا سا ہمت و حوصلہ مل گیا ہے. اس نے دیکھا یار یہ اسرائیلی تو فیل ہو گئے، انہوں نے مجھے مروانے لگے تھے کہ بھی جنگ میں کرو، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی وہ تو عراق اور سیریا کی طرح چڑنی نہیں پھڑکے گی، 2 دن میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، سارے جرنیل مار دیے، سارے سائنٹسٹ مار دیے، اب رہبر رہ گیا ان کو بھی ختم کر دیں گے. وہ تو الٹا ہو گیا نا، سارا ان کا پلان چکنا چور ہو گیا. تو اس وقت ایک نادر موقع ہے. وی شوڈ اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور اس میں باقی مسلمان ملک بھی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، یہ بڑے جاندار ملک ہے. سب یونیفائڈ سٹینڈ لیں. میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اسرائیل کی کیا مجال.
اعزاز صاحب، مشاہد صاحب بار بار انڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کچھ اطلاعات کے مطابق یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے گزرے ہیں اس میں جنگ کے 12 دن بھی آپ شامل کر لیں، تو یہ پچھلے کم از کم 3 ہفتے جو ہیں اس میں انڈیا نے بہت زیادہ اسلحہ خریدا ہے، بہت سی ڈیلز کی ہیں جس میں کچھ اسرائیلی فرمز بھی شامل ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی اور ایران کی لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جس طریقے سے انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں بکھر گئی ہیں، تو اس صورتحال کا انڈیا فائدہ اٹھا کر ایک دفعہ پھر پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش نہیں کر سکتا؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کی طرف سے اتنا بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے. جی، میں اگر آپ اجازت دیں ایک کامنٹ اور پہلے دینا چاہتا ہوں، پھر آپ اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کامنٹ میرا یہ ہے کہ اس سارے تنازع میں ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ اصل چہرہ وہ ایران کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ جو چاہ بہار میں جو انہوں نے سارا اپنا بستر بوریا تھا وہ سارا گول ہوا ہے، کیونکہ بی ایل اے کو ساری سپورٹ وہاں سے آ رہی تھی. جو ایران جو ہے اس پہ تقریباً خاموش تھا. میرے خیال اب وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کے سارے تعلقات خراب کرانے میں انڈیا کا بہت ہاتھ ہے. اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. کل یہ سوال ہم نے ڈسکس کیا جی، وہاں پہ میرا بھی ایک تھنک ٹینک ہے سنوبر انسٹیٹیوٹ، اور انہوں نے ہم نے ایک اس موون پیک میں ایک کانفرنس اسی کے اوپر کی کہ اب آئندہ کیا ہوگا آگے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، میں وہاں بتاتا ہوں جو کنسنسس اٹھ رہا تھا کہ جی انڈیا تیاری کر رہا ہے، جو آپریشن سندور بالکل فالٹ ہے ابھی لیکن آئے گا. اور اس دفعہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ میری ٹائم سپیس میں آئے گا. پانی کے معاملے میں اس دفعہ کچھ نہیں ہوا. ادھر سے اوپر سے پانی روکنے کا اور نیچے سے سمندر میں انہوں نے اس دفعہ کچھ نہیں کیا نا، ان کا بحری بیڑا کھڑا رہا. تو اس وجہ سے آپ کو سب تیاری کرنی ہے، آپ کو تیاری کرنی ہے مکمل طور پر. وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ اپنے کیا کیا ان کے جو ایررز ہوئے تھے وہ ایررز کو وہ درست کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا آسان ان کے لیے نہیں ہوگا جتنا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب حوصلہ تھا نا ان کا، پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی قوم اس وقت بری طرح سے تقسیم ہے، سیاسی طور پر تقسیم ہے، اقتصادی طور پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے خیالات تھے. لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں، اور قوم بھی متحد ہوئی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہ اتنی جلدی ہمت کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں پراوین ساہنی صاحب بہت اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں اب یہ بس گیا ہے کہ اب ہم صرف پاکستان سے نہیں لڑیں گے، پاکستان اور چین کے ساتھ لڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں تیاری تو رکھنی چاہیے، لیکن اس وقت ہمیں داخلی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں لگا دینی چاہیے. ہم نے اقتصاد کو بڑا اگنور کیا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان جو ہے نا وہ سب سے بڑی ضمانت ہے. خالی چین پہ انحصار نہیں کریں گے، چین تو دوست ہے، کھڑا رہے گا ساتھ، لیکن اپنے طور پر بھی میرے خیال میں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اب ہم اپنے پاؤں پہ بھی بہت زیادہ تیزی سے کام کریں اور مضبوطی کریں. بڑی اچھی ونڈو ہے جس میں انڈیا بھی آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا. جی اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ آپ نے بات تو بڑی سیریس کی ہے اور یقیناً یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، لیکن یہ بار بار میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو یہ دو دوست نہیں بلکہ دو ایسی سہیلیاں جو ہیں لگتی ہیں کہ جن کو سمندر کے کنارے راز و نیاز کرنے کا بہت شوق ہے. تو میں آپ کو کچھ ایسے ویژولز بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو جب ملتے ہیں تو گلے کس طرح لگاتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو گرم جوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ دونوں جو ہیں یہ فوراً ہی سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. پھر سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچ کے پھر یہ ہاتھ میں جام بھی پکڑ لیتے ہیں. پھر جام پکڑ کے اس کے بعد پھر یہ سمندر کے کنارے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو جیپ ہوتی ہے جو ساحل سمندر پہ ہوتی ہے، پھر اس میں یہ سیر بھی کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ دنیا کو دکھاتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں آئی لو یو، وہ کہتے ہیں آئی لو یو ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح کی باتیں. یہ سارے میں نے ویژولز بھی جو ہے وہ مشاہد صاحب دکھائے ہیں. یہ دوستی ہے نریندر مودی کی اور نیتن یاہو کی، یہ دو سربراہان مملکت کی دوستی ہے، دو ملکوں کی دوستی ہے، یا یہ دو آئیڈیالوجی کی کنورجنس ہے؟ بیسکلی تو یہ اصل بات جو کور آپ نے بھی کی نا کہ دے آر آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنس. ہندوتوا، نفرت کی بنیاد پر آر ایس ایس
اور RSS کی 100th برتھ ڈے بھی ہے 2025 میں, اور وہ نفرت مسلمانوں کے خلاف ہے. اور دونوں کا کیا سوچ ہے؟ اکھنڈ بھارت, وہ گریٹر انڈیا. اسرائیل جو ہے زائنزم, نفرت کی بنیاد, گریٹر اسرائیل, اس کو یدش میں کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل, وہ گریٹر اسرائیل وہ بھی کہتے ہیں. وہ مکہ تک پہنچتے ہیں, اور یہ پاکستان, افغانستان, تاجکستان, میانمار, سارا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے. تو دونوں کی یہ سوچ ہے کہ دونوں کا خیال ہے کہ ہم مل کے نظریاتی حوالے سے ایک نفرت کی بنیاد پر, ایک نیو فیشسٹ ہے نا, فیشزم تو ختم ہو گیا 80 سال پہلے, نازیزم اور فیشزم جو تھا مسولینی کا اور ہٹلر کا, لیکن جو سوچ ہے نفرت کی بنیاد پر. اور آپ نے دیکھا RSS کی جو یونیفارم کیا ہے, خاکی نکر اور سفید قمیض, اور جو سلوٹ بھی ہے پہلے ہائل ہٹلر تھا, اب اتنا یہ کہتا ہے وہ آپ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, تو وہ ان کی یہ جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے نا, اس کے ثبوت کے طور پہ میں آپ کو نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہ رہا ہوں, جس میں وہ ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہے ہیں جو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور ساتھ اس کے کون کھڑا ہے. Prime Minister Modi, my dear friend, Israel's dear friend, we are, I think, naturally sympathetic to India. Our way of life is being challenged by radical Islam and its terrorist offshoots. I think that one of the ways to overcome such a challenge is to strengthen the relationship between our two great democracies. I want to tell you that we believe in India as you believe in Israel. تو یہ ہے جی نیتن یاہو اور نریندر مودی کی دوستی, اور وہ کہتا ہے جی اسلام خطرہ ہے, ریڈیکل اسلام, اور ہمیں ان دونوں کے ساتھ کے خلاف مل کر لڑنا چاہیے. وہ ایگزیکٹلی وہ جو بات ہے. ابھی اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو اعزاز چودھری صاحب, ہم نے وقفے سے پہلے بھی جو نیتن یاہو اور نریندر مودی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پہ گفتگو کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو شخصیات کا گٹھ جوڑ ہے, جو دو ممالک کا گٹھ جوڑ ہے, یا دو آئیڈیالوجیز کا گٹھ جوڑ ہے, یہ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا گٹھ جوڑ ہے؟ جی مجھے تو یہ ایڈیالوجی کا کلیش نظر آتا ہے, اور پاکستان اور ہندوستان کا جو کلیش تھا وہ بنیادی طور پر شروع سے یہی تھا کہ انڈینز تو یہ چاہتے تھے, کم از کم ہندوز یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کھنڈ بھارت بنے, ایک بڑا انڈیا بنے. اور ہم, یہ نہرو صاحب نے اپنی کتاب دی ڈسکوری آف انڈیا میں کھل کر لکھا ہوا ہے, بات کھل کر لکھی ہوئی ہے کہ جی ہمارا اس طریقے سے پورا کا پورا ایک بڑی پاور بنے گی. اور وہ بعد میں تو یہ ونیئر کے نیچے چھپا رہا سیکولرزم کے, مودی صاحب نے لا کے اس کو باہر کھڑا کر دیا. تو ادھر تو یقیناً یہ ایک ایڈیولوجیکل موو ہے, لیکن 9/11 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایڈیولوجیکل کلیش بڑھ گیا ہے, اور یہ جیوز تو اپرچونسٹ ہیں, یہ اس میں شامل ہو گئے ہیں اس میں. ورنہ بنیادی طور پر یہ کلیش یہ تھا جب صدر بش نے ریڈیکل اسلام کی ٹرم نکالی کہ ریڈیکل اسلام, اور پھر وہ 7 وارز ان پتہ نہیں 5 کنٹریز یا 5 وارز ان 7 کنٹریز کا ایک فلسفہ آیا جس میں صرف ابھی ایران رہ گیا تھا. تو یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یقیناً یہ ایک ٹیکٹیکل کولوژن ہے بٹوین مودی اینڈ نیتن یاہو. دونوں کا کامن ہدف بہرحال اسلامک ورلڈ ہے, اور ہمیں بہرحال اس کے لیے ہوشیار رہنا پڑے گا. فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل جو ہمارا چیلنج ہے وہ انڈیا ہے, یعنی ہماری تمام تر جو کیپیبلٹی ہے وہ انڈیا کے لیے ہے. یقیناً اسرائیل اس کے اندر ان کو مدد کر رہا ہے, لیکن ہمارا ڈائریکٹ اس وقت ہدف اسرائیل نہیں ہے. اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ جیسے ہم اس جنگ میں نے پہلے بھی کہا تھا, شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہو, کہ ایران کے ساتھ اب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے, ہم دردیاں ساری ہوں گی, کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ یہ ایڈیولوجیکل وار ہے, وہ کوئی چھوٹی وار نہیں ہے, وہ صرف یہ ٹیکٹکس کی وار نہیں, یہ بڑی لمبی چوڑی جنگ ہے. اس لیے پاکستان رہے گا ان کے ساتھ پیسفلی, انڈیا کے ساتھ, اگر وہ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راستہ جنگ کافی لمبی ہوگی. اچھا مشاہد صاحب, یہ جس طرح کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اسرائیل کی آنکھ میں کھٹکتا ہے, تو اسرائیل کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے کیا پرابلم ہے؟ ایک تو جنرل پرابلم ہے جو میں کہتا ہوں جینرک پرابلم ہے مغرب کا وہ پرابلم اسلامک بم. مجھے جب میں اسپوکس مین تھا پاکستان کا, چیف اسپوکس مین,
تو ایک انڈین جرنل سے میرا BBC سے انٹرویو ہوا, جیسے ابھی لائیو ہو رہا تھا, ہم نے دھماکہ کر لیا تھا, کہتے او یو پاکستانیز یو ہیو دا اسلامک بوم. میں کہ جنرل آئی نیور ریئلائز دیٹ بومز آلسو ہیو ریلیجنز, بائی دیٹ ریکننگ انڈیا ہیز دا ویجیٹیرین بوم. مطلب وہ نہیں کہتے کہ ہندو بوم, کرسچن بوم, مارکسسٹ بوم, ماؤسٹ بوم, اسلامک بوم, یہ لیبل لیا, ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور مجھے صدر اردوغان نے بتایا تھا جب میں ان کو ملنے گیا, جب ان کے خلاف کو ہوا, ناکام ہوا, تو میں ڈیلیگیشن لے کے گیا, ہم نے سپورٹ کیا, ان سے کوئی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی. اردوغان صاحب نے کہا کہ مجھے فرانس کے صدر نے کہا تھا, میں نے ان کو مشورہ دیا, میں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں یورپین یونین کا, کیونکہ اس سے کرسچن کلب آپ کو کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے, ترکی مسلمان ملک ہے. اس نے کہا یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے ایک فرینچ نے کہا تھا لیڈر نے کہ ہمیں غلطی ہوگی کہ پاکستان نے نیوکلیر بم بنا لیا, کیونکہ ہم افغان جہاد میں مصروف تھے سوویت یونین میں, تو ہماری نظر وی ڈنٹ ہیو دا آئی آن دا بال. آئندہ ہم کسی مسلمان ملک کو نیوکلیر صلاحیت نہیں بننے دیں گے, فل سٹاپ. یہ سوچ ہے. یہ ابھی تک وہ صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ اس میں بھی صلیبیت کی بو آ رہی ہے مجھے. آپ نے جو آرٹیکل نہیں پڑھا, نیل فرگوسن ان کے پروفیسر ہے, اس نے کہا کہ نیتن یاہو ہیز ریسٹورڈ دا کریڈیبلٹی آف دا ویسٹ. ویسٹ کا کیا تعلق ہے یار, گورستان کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ اصل میں, اور آپ کو پتہ ہے جب آٹومن امپائر ختم ہوئی تھی تو فرینچ جنرل گرو گیا تھا ڈماسکس 1920 میں, اس نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے میں صلاح الدین ایوبی کی قبر جا کے جاتا ہوں. ان کے او سیلاڈین وی ہیو ریٹرنڈ, او صلاح الدین ہم واپس آ گئے ہیں. 733 سال پہلے 1187 میں شکست ہوئی تھی نا یروشلم میں, جو فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی صاحب نے. تو وہ ان کی سوچ, یہ صلیبی سوچ ہے جناب, یہ بی ویری کلیئر, یہ نظریاتی ایشو ہے. تو اس لیے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ چاہے نارتھ کوریا ہو یا پاکستان ہو, جن کے پاس بوم ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اچھا, اب ایران کے پاس تو بم نہیں ہے, لیکن اعزاز چودھری صاحب آج سے ہی سیز فائر کے بعد سے امریکی میڈیا پہ, کچھ مغربی ٹی وی چینلز پہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا جی کہ وہ ٹرمپ صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ جی ہم نے ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو بم مار کے ختم کر دیا ہے, لیکن ان کے پاس 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے جو کہ 60% انریچڈ ہے. تو وہ کدھر گئی ہے؟ اور وہ اس خدشے کا اظہار کریں جی وہ ایران نے کہیں چھپا دیا ہے. اور ایران کے جو اخبارات ہیں, یہ میرے پاس ایران ڈیلی کی ہیڈ لائن ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ایرانز انڈیجنس نیوکلیئر ٹیکنالوجی امپیریشیبل بائی اٹیکس, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. IRGC کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کر دیا, اس کے باوجود اب ایران کے ساتھ ساتھ اور ملکوں کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں جی. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ان سے کہیں گے امریکنز کے ساتھ کہ جناب آپ ہمارے خلاف سینکشنز اٹھائیں تو ہم دوبارہ اس ڈیل کو ریوائیو کرتے ہیں. ان کی نیگوشیٹنگ پوزیشن اس وقت اسٹرانگ ہے, شاید وہ یہ کہیں. لیکن اگر امریکنز اس راستے پہ نہیں جاتے تو میرے خیال میں یہ اپنے راہبر کو پرسویٹ کریں گے کہ آپ ہمیں نیوکلیر بم بنانے, کیونکہ دنیا میں یہی دیکھا گیا کہ جس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا ہے. یہی 2 آپشنز ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سینکشنز کا, کیونکہ ایران کے اوپر 45 سال کی سینکشنز نے ان کے جو عوام ہے نا, ان کی اقتصادی طور پر بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. اس لیے وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ یہ سینکشنز اٹھ جائیں. اور اگر وہ امریکہ نہیں مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایرانی ضرور جائیں گے اس راستے پہ, وہ بنانا چاہیں گے, کیونکہ یہ ان کی بقا کے لیے بہت ہی اب ضروری ہو گیا. اور اگر ایرانی اس راستے پہ چل نکلتے ہیں, یہ پھر میں مانتا ہوں, تو پھر کیا سعودی اور کیا مصری اور کیا وہ سب کے سب اس طرف آنا چاہیں گے. تو یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن کو بہت بڑا دھچکا امریکہ دے سکتا ہے اگر اس نے یہ کام نہ کیا. میرے خیال میں آج بھی موقع ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ جینوئنلی اور سنسیئرلی قسم کی نیگوشیشنز کرے, سینکشنز اٹھائے ایران کے اوپر سے. ان کے لوگوں کو انہوں نے بڑی سزا دی ہے 45 سال سے, یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اچھا, میں ادھر اگر ایک کامنٹ وہ بھی دے دوں جو اس وقت آپ مشاہد صاحب سے بات کر رہے تھے. اسلامک فارم جو ہے نا, پاکستان اب بہت حساس ہے اس معاملے میں. یہ ہماری وہ اپنی دفاعی صلاحیت ہے, اور صرف ہمارے مشرق سے جو جارحیت ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے. اس وجہ سے اس کے اوپر کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونے دینی چاہیے. اگر کوئی بولتا بھی ہے کم از کم, میں جب تک سروس میں تھا
میں اس معاملے میں بڑا کھل کے بولتا تھا. یہ صرف اور صرف دفاعی صلاحیت ہے اور ہندوستان کی جارحیت روکنے کے لیے جو الحمدللہ ابھی تک کامیاب ہوئی ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس کو ہم اسلامی دنیا کا بم نہیں کہہ سکتے. ایک میں نے بریک لینا جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مشاہد صاحب, ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو سیز فائر کروایا ٹرمپ نے, اس کے بعد مڈل ایسٹ میں امن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمارا کنسنسس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, اس کو ایک طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے ختم کر دیا اس کو, اب کوئی خطرہ نہیں. دوسری طرف پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. تو اب دوبارہ اس مسئلے پہ آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ مذاکرات کرے گا؟ کین ایران ٹرسٹ ٹرمپ؟ نہیں, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا. پہلے دیا تھا, ایگریمنٹ کے بعد کینسل کیا تھا. اور میرے خیال میں کچھ لوگ ایران میں یہ بھی, اب میں نے سنا ہے, تنقید کر رہے ہیں ریبر کی, کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا 2003 والا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو فتویٰ تو واپس بھی ہو سکتا ہے. ہاں, فتویٰ تو واپس بھی ہو سکتا ہے اجتہاد کے, بالکل. وہ ایک انڈیویجول کا فتویٰ ہے, ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ہو سکتا ہے, ان کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, وہ خود بھی کر سکتے ہیں واپس. ویسے بھی 86 سال عمر ہے, پروسٹیٹ کینسر ہے 3 سال سے ان کو, تو صحت ٹھیک نہیں, لیکن دبنگ ہے, قائم ہے. تو یہ جو میں اگری کرتا ہوں اعزاز چودھری صاحب سے کہ 2 راستے ہیں. اس وقت کنجی ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے, یہ اوپننگ ہے. لیکن ٹرمپ پہ اعتماد کون کرے؟ نہیں, لیکن اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے ایران کے ساتھ, دا مدر آف آل ڈیلز, کہ جناب ایران کہتا ہے ہم بم نہیں بنا رہے, اور ان کی تلسی گبارڈ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی چیف, انہوں نے 26 مارچ کو کہا تھا ایران از ناٹ میکنگ دا نیوکلیئر بم, اور فتویٰ قائم ہے. یہ ان کی اپنی ہے نا. لیکن ٹرمپ نے کہا وہ تو سیاسی بیان دیا نا, وہ تو انڈر پریشر آف دا جوئش لابی اور اسرائیل لابی کا کیا. تو اگر وہ جینوئن ایگریمنٹ ہوئے, یہ ٹرمپ کے لیے میک اور بریک ہے, ورنہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی بھی اس کا زوال یہاں سے شروع ہو جائے گا, کہ وہ ڈیل کر لے ایران کے ساتھ, امن بھی آ جائے گا, سینکشن نکل جائیں گے, ایران کہے گا ہم نہیں بم بنا رہے. ورنہ پہ دوسرا آپشن ہے کہ ایک لیسن ویری کلیئر ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز از بیکمنگ another لیگ آف نیشنز. نان پرولیفریشن ٹریٹی کی بات کریں, اور یہ بات ٹھیک ہے ایک اور چیز کی, کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اسپیسیفک انڈیا سینٹرک ہے, انڈیا اسپیسیفک ہے اور دفاعی ہے. انڈیا نے شروع کیا تھا, پاکستان پہلا ملک تھا ورلڈ وار 2 کے بعد جو 2 لخت ہوا ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے, تو اس لیے ہم نے دفاع کے لیے کیا تھا اور اس نے پروٹیکٹ کیا ہے. اعزاز صاحب, کیا ایران امریکہ پر اعتماد کر سکتا ہے؟ کین ایران ٹرسٹ ٹرمپ؟ نہیں صاحب, دیکھیں امریکہ تو کے جو صدر ہیں انہوں نے بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے, اور ان کے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں. جس طرح دنیا میں اب سارے قاعدے قانون ختم ہو گئے ہیں اور ایک اس وقت لا آف دی جنگل ہے, تقریباً اسی قسم کا یہ بھی ماحول ہے. تو میرے خیال میں ایران جو ہے ان پہ بھروسہ تو کسی پہ بھی نہیں کرے, اگر کرنا ہے تو صرف اپنی قوت بازو پہ کر سکتا ہے, اور اسی نے اس کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی, لیکن اسی نے ان کو بچایا ہے. تو سبق جو اگر ہم نے بھی سیکھنا ہے تو وہ یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت, اپنی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کسی اور کے سہارے پر نہیں رہ سکتے, خصوصاً اس وقت جب عالمی دنیا میں بین الاقوامی قوانین نامی کوئی چیز نہیں پاتی. بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے. تو مشاہد صاحب, وہی سوال ذرا مختلف انداز میں, کیا پاکستان ٹرمپ پر اعتماد کر سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کسی پر اعتماد نہ کریں. آپ نے, ہمارا جو گارنٹر ہے ہمارا نیوکلیئر بم ہے, اور ہماری دبنگ قسم کی دلیرانہ پالیسی ہونی چاہیے اور صلاحیت اور قوت ہونی چاہیے. باقی جو ہم سے بات کرنے کو تیار ہے, اور کہا کہ ٹرسٹ کریں بٹ ویریفائی کریں, جو ریگن کہتا تھا, تو وہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. اور یہ جو اعزاز صاحب نے بتائی کہ ان کے تھنک ٹینک میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس دفعہ اگر انڈیا آئے گا تو سمندر کے راستے سے آئے گا. خیال انڈیا فی الحال نہیں آئے گا, بہت مار پڑی. یہ ویسے آپ کا پہلے بھی خیال تھا, ہاں, لیکن آپ کا خیال غلط ثابت ہوا. نہیں, جنگ نہیں ہوئی, نہیں, وہ تو فوراً 16 گھنٹے میں سارا معاملہ ہو گیا. تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی انڈیا نہیں آئے گا؟ ابھی نہیں انڈیا. لیکن اعزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آ سکتا ہے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. انڈیا اور طریقے سے آئے گا, وہ آئے گا تھرو دا ٹیررزم, تھرو ہائبرڈ وارفیئر, تھرو ڈس انفارمیشن. جو میں کہتا ہوں 3D اسٹریٹجی ہے, ڈیمنائز پاکستان, بدنام کرو, ڈیمیج پاکستان, نقصان کرو, اور ڈی اسٹیبلائز پاکستان ٹیررزم کے ذریعے. وہ کرے گا. اس کے لیے ہمیں سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, وہ معاملہ ٹھیک کریں. ابھی ایک دم سے نہیں آئے گا انڈیا, میں آپ کو بتاؤں, لیکن ہمیں صرف جو تھنک ٹینک میں بات ہو رہی تھی کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں
جس پہ ہم ولنریبل ہو سکتے ہیں ان پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. مشاہد صاحب کا خیال ہے کہ انڈیا آئے گا لیکن فوری طور پہ نہیں آئے گا, لیکن یہ تو خدشہ جو ہے وہ موجود ہے کہ انڈیا آ سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کی طرف سے اسلحہ بہت خریدا جا رہا ہے اور پچھلے 3-4 ہفتے میں بہت اسلحہ خریدا گیا. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو خبردار رکھیں, پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کو خبردار رہنا چاہیے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ایران نے اسرائیل کی فوجی طاقت کا گھمنڈ, اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے, جیسا کہ پاکستان نے مئی کے مہینے میں انڈیا کا غرور خاک میں ملایا تھا. لیکن یہ دونوں جو ہیں زخمی ہیں, انڈیا بھی زخمی ہے اور اسرائیل بھی زخمی ہے. دونوں مل کر ایران کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کوئی نئی سازش ضرور کر سکتے ہیں, اس لیے خبردار رہیں, ہوشیار رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.